کی بات ہے کہ یہ ایک نیا مسئلہ ہمارے سماج میں یہ پیدا کیا جا رہا ہے صاحب کہ ساس سسر کی کوئی خدمت اسلام میں نہیں ہے. تو ساس سسر کہاں جائیں گے؟ مر جائیں گے وہ بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے؟ ان کو بڑھاپے میں ان سے تم روٹیاں بنواؤ گے اپنی بوڑھی ماں سے؟ اس عورت سے پوچھو تیری بوڑھی ماں اپنے گھر میں روٹی بنائے گی تجھے تکلیف ہوتی ہے تو تو اپنی ساس کے لیے یہ کیوں پسند کرتی ہے؟ ایک عورت کو ہمیشہ یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس طریقے سے میرے ذمے اپنے شوہر کی خدمت ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، اپنے شوہر کی خوشی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کے ماں باپ کے، میں یہ نہیں کہتا ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ کہیں کہیں ظلم بھی ہو رہا ہے، کہیں کہیں زیادتی بھی ہو رہی ہے، کہیں کہیں بہوؤں کو بہت دبایا بھی جا رہا ہے. ظلم بہرحال ظلم ہے، اگر ظلم بہو پر ہو رہا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں، لیکن یہ کون سا مسئلہ ہے بھیا؟ اور کبھی عورت یہ تو نہیں کہتی کہ ہر ہفتے ہم کو جو ہے آپ ذائقہ دربار میں اور کہاں لے جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاتے، یہ کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے، یہ کون سی حدیث؟ وہاں تو قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں پوچھا جاتا ہے. ساس سسر کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں قرآن و حدیث کا حوالہ پوچھا جاتا ہے. یہ بے رحمی اور بے مروتی جو ہمارے سماج میں آ رہی ہے، اس کو معاف کیجیے گا علماء کا ایک طبقہ بھی پروموٹ کر رہا ہے. اور جب کوئی عالم ایسی بات بولتا ہے فوراً ہماری عورتیں لڑکیاں اس کو اسٹیٹس بنا لیتی. میں نے دیکھا اہل حدیث گھرانوں کی عورتیں اسٹیٹس پر علی مرزا کے بیان کو لگا رہی کیونکہ وہ بے غیرت کہہ رہا ہے اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ساس سسر کی کوئی خدمت عورت کے لیے نہیں ہے، ان کی کوئی خدمت، اس کا کوئی کام نہیں کرنا اس کو. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے موبائل پر اسٹیٹس میں لگا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کی نظر میں وہ عالم ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے انسٹاگرام پر یوٹیوب پر آپ جب ایک دو مرتبہ کسی کو سن لیں گے انسٹاگرام بار بار ریکمینڈ کرے گا، اس کی تقریریں بار بار آئیں گی. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے کے فتین لوگوں کو جو ایک بار سنتا ہے پھر سننے کا چسکا لگ جاتا ہے، پھر علماء کے بیانات اسے صحیح نہیں لگتے ہیں، جو مستند علماء ہیں، جو قرآن و حدیث بیان کرنے والے علماء ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا بہادر کون تھا؟ ایران تھا. ابھی ایران اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ایران اسرائیل سے کوئی لوہا لے رہا ہے تو ایران لے. ارے ایران کیا لوہا لے رہا ہے بھیا؟ اسرائیل نے ان 50 سالوں میں جتنے مسلمانوں کو نہیں مارا ہے، 10 سالوں میں سیریا میں اتنے مسلمانوں کو اس ایران کی لابی نے، ان کی پراکسیز نے، بشار الاسد نے اور حافظ الاسد نے اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو مارا ہے سیریا کے اندر. آپ کو حقائق کی کچھ خبر ہے؟ آپ کی نظر میں تو علماء بیوقوف ہیں. علماء اگر اس وقت ایران کے سپورٹ میں علماء نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کی نظر میں، اور آپ دیکھ لیں اتنا سب کچھ مسئلہ ہوا اور آج بھی ایران اور عراق کی سرزمین سے یہ روافظ، یہ صحابہ کے دشمن، یہ آج بھی ایسے نشید پڑھ رہے ہیں، ایسے گانے پڑھ رہے ہیں جس میں اما عائشہ کو اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، منافق کہا جا رہا ہے اور غاصب کہا جا رہا ہے، حضرت عائشہ پر کیچڑ اچھالے جا رہا ہے آج بھی اتنے سب کے بعد بھی. اسی لیے امت کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی تھی کہ روافظ کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہوا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ منافقت کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. وہ لاکھ آپ کے سامنے اتحاد کریں گے، اپنی مجلسوں میں جا کے پھر وہ صحابہ کرام کو گالیاں دیں گے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، علماء سے جڑو، علماء کے مقام کو سمجھو. ہر کسی کو عالم کا درجہ نہ دو. ہر تقریر کرنے والا، ہر بیان کرنے والا، ہر چکا چوند والا، ہر یوٹیوب پر لاکھوں فالوورز والا وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اسے دین کا علم سکھانے والا بنا دیں. حضرت محمد ابن سیرین کہتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. علم دین جس سے لیتے ہو تو دین لیتے ہو، تو تم دیکھ لو تم دین کس سے لے رہے ہو. اور امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین، کہ سند دین کا ایک حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر دین میں سند نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی ہوتی وہ کہہ دیتا. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، موبائل نے ایک کام اور کیا ہے، جھوٹ کو بہت عام کر دیا. میں آ رہا ہوں راجہ پورہ سے، مسعود بھائی کا فون آیا، میں گدولیا پر ابھی پہنچا ہوں، جام لگا ہے اور یہاں آنے میں جلدی ہے، بس پہنچ ہی گیا ہوں گدولیا میں، راما پورہ پہنچ گیا ہوں. ہماری نظر میں تو بڑی معمولی بات ہے بھیا، 2 منٹ کے بعد تو ہم راما پورہ پہنچ ہی جائیں گے. مگر یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کو موبائل نے عام کر دیا. اور موبائل نے ایک کام اور کیا کہ صاحب لوگوں کے آرام کا، لوگوں کی راحت کا احساس ختم کر دیا. پہلے دیر رات ہو جاتی تھی ہم لوگوں کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اب موبائل آ گیا، رات کو 2 بجے بھی کال ملا رہے ہیں. ایک دن صبح میرے موبائل پر فون آیا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولانا صاحب، بالکل 6 بجے کے قریب فون آیا، مولانا صاحب عقیقہ کا بکرا لینا ہے، یہ بتائیے کہ دتا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے. میں نے کہا بھائی صبح 6 بجے آپ کال کر رہے ہیں، کہ بکرے کی مارکیٹ میں کھڑا ہوں، بتائیے دتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا امپورٹنٹ تھا تو آپ ایک دن پہلے پوچھ لیتے. علماء کا بھی لوگوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے.
ایک دوسرے کا بھی جینا حرام کر کے رکھا ہے. کوئی ایک بار فون کیا نہیں اٹھا رہا ہے، دھائیں 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 فون پر فون کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. کسی کے دروازے پہ جاؤ اور دروازے پہ وہ نہ ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. بھائی آپ نے کسی کو 2 مرتبہ کال کیا، اس کا مطلب کہ اگلا بزی ہے یا اگلے کا موبائل سائلنٹ ہے، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یہ بار بار کال مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ. اسی طریقے سے کسی کا موبائل ہاتھ میں لے کے جاسوسی کرنا، اس کی گیلری چیک کرنا، اس کے پرائیویٹ فوٹوز دیکھنا، یہ بھی بہت بڑی بے غیرتی اور بد اخلاقی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. وکونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر کے رہو. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کی بات چپکے سے سنتا ہے صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا اور موبائل نے ایک کام اور کیا. غلط چیز میرے ہاتھ میں لگی، میں اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہوں، پھر وہ کہیں اور شیئر کر رہے ہیں، فارورڈ ہو رہی ہیں، غلط چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں. نہیں کرنا چاہیے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. مسلمانوں کے درمیان کوئی بے حیائی کی چیز کو پھیلانے والا دنیا میں بھی دردناک عذاب پائے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب پائے گا. موبائل کے چکر میں آج نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں. IPL کا میچ دیکھ رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں. کوئی گیم کھیل رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں. نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں دیکھیے گلی گلی موبائل پر بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں اور اس چکر میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نالائق لوگوں کی پہچان بتائی ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو برباد کیا. ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے. موبائل کا اس قدر استعمال کرنا کہ جس سے آپ کا جسم تکلیف میں پڑ جائے، آپ کی راتیں بیکار ہو جائیں، آپ کی نیند پر اثر پڑ جائے، یہ بھی ایک طریقے کی خودکشی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے سب سے بڑا نقصان جو ہمارا کیا ہے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ ہمارا وقت ہے، ہمارا ٹائم ہے. زندگی میں گزرا ہوا 1 منٹ بھی واپس ملنے والا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹائم کی قسم کھاتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں. ٹائم سے بڑی قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے میرے ساتھیوں؟ آج سوشل میڈیا اور موبائل نے ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کیا ہے. یاد رکھو یہ ٹائم جو ہم بے تحاشا برباد کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا یہ ٹائم کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. جب موت آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے. کیوں دے دے؟ بٹیا کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ اے اللہ ایک چانس اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں نیک عمل کروں گا. لیکن موبائل جس طریقے سے ڈسچارج ہو جائے دوبارہ چارجنگ کر سکتے ہیں، مگر زندگی جس دن ڈسچارج ہو جائے گی، زندگی کا سوئچ جس دن آف ہو جائے گا، اب زندگی دوبارہ ریچارج نہیں ہو سکتی میرے ساتھی. زندگی فنش تو فنش، گیم از اوور، کہانی ختم. اس لیے وقت کی قدر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ. انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا. اب تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. موبائل اور سوشل میڈیا کے نقصانات کو آپ نے سنا. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ موبائل سے تو پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہم، سوشل میڈیا سے باہر تو نہیں نکل سکتے. ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے موبائل کا استعمال آپ دعوت کے کاموں کے لیے کیجیے. خاص طور سے ہم اہل حدیث ہیں اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس نعمت پر کم ہے میرے ساتھیوں کہ اللہ نے دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ایک تو ہمیں مسلمان بنایا،
ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں بہت سارے مسلک اور فرقے ہیں، اللہ نے ہمیں اس مسلک کے ساتھ جوڑا جو مسلک کسی شخصیت کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ، کسی بستی کے ساتھ نہیں جڑا ہے، جو مسلک قرآن و حدیث کے ساتھ جڑا ہے، جو مسلک اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا ہے۔ ہم توحید و سنت کے 24 کیرٹ سونا ہمارے پاس ہے، اس 24 کیرٹ سونے کی حفاظت کرو میرے ساتھیوں، اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ کوئی قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی تعویذ پہن کے اس تعویذ کو بیماریوں کی شفا سمجھ رہا ہے، اس پر صرف ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع نہیں ہے۔ ان شرک و بدعت میں جو لوگ مبتلا ہیں، ہو سکے تو انہیں توحید کی دعوت دے دو میرے ساتھیوں۔ موبائل پر علماء سے جڑو، کوئی توحید والی اچھی آیت، توحید پر مشتمل کوئی آیت ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے، ایسے لوگوں کو فارورڈ کرتے رہو، اسٹیٹس پر لگاؤ۔ کوئی اچھے علماء کی کلپ مل گئی توحید و سنت پر، اس کو لگاؤ۔ آپ چاہیں تو موبائل کا بہت حد تک آپ دعوتی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری ہمیں کیا کرنی ہے؟ موبائل کے استعمال میں ہم اعتدال سے کام لیں۔ میں سے کہنا چاہوں گا، اتنا موبائل استعمال نہ کرو کہ آپ کے بچے آپ کے بغیر بڑے ہو جائیں۔ مردوں سے کہوں گا، بزنس کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، پیسے زندگی میں پھر کما لینا، بچوں کا بچپن کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا۔ یہ بچے جو آپ کی توجہ اور پیار کے بغیر بڑے ہو رہے ہیں، یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو ترس آئے گی کہ کاش آپ نے ان کے بچپن کو یوں گنوایا نہ ہوتا۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا۔ یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں۔ میری ماؤں بہنوں، موبائل کو اس قدر مسلط نہ کرو اپنے اوپر کہ شوہر کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاؤ، بچوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ موبائل اتنا ہی استعمال کرو جتنا استعمال کرنا مناسب ہے، اعتدال سے کام لیجیے۔ اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے ساتھی، سوشل میڈیا پر کتنے فالوور ہیں؟ 50,000۔ انسٹاگرام پر کتنے فالوور ہیں؟ 25,000۔ فیس بک کتنے لوگ جڑے ہیں؟ 1,00,000۔ اور ریئل میں کیا حال ہے؟ خالہ بیمار ہے، آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے پاس حال چال لینے کی فرصت نہیں ہے۔ باپ بیچارہ بوڑھا دوائیوں کے لیے ترس آئے، باپ کے سے بات کرنے کا موقع نہیں۔ تو سوشل میڈیا نے آج ہمیں ان سوشل بنا دیا ہے۔ جو اصل سوسائٹی تھی ہماری، جہاں ہمیں جن لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے تھا، ان کو ہم نہیں دے رہے ہیں۔ تو جو ریئل آن گراؤنڈ جن کو ٹائم دینا چاہیے، جو آپ کی حقیقت میں اپنے ہیں، ان کو وقت دیجیے میرے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے علماء سے جڑیے۔ آج سوشل میڈیا نے سیلیبریٹی کلچر کو بھی عام کر دیا ہے۔ میں کہیں کی تقریر میں جاتا ہوں، بڑے لوگ محبت سے ملتے ہیں، نوجوان سیلفی لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آج تک آپ کو یوٹیوب سے سنا تھا، آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اگر غور کیجیے تو یہ کلچر بہت اچھا نہیں ہے۔ اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ مساجد کے جو ائمہ ہیں، جو لوکل علماء ہیں، لوگ ان سے نہیں جڑ رہے ہیں۔ لوکل علماء تقریر کر رہے ہیں، مسجدوں میں پبلک نہیں آ رہی، باہر سے کوئی آ گیا، دور کے ڈھول بہت بڑے بڑے سہانے ہیں، لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہ اپنے محلے کا عالم، آپ کے علاقے کا عالم، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، وہ جتنا آپ کے مسائل کو سمجھے گا، آپ کی پرابلمز کو سمجھے گا، کوئی باہر سے آ کر کے آپ کے مسائل کو نہیں سمجھے گا۔ اس لیے براہ راست علماء سے جڑیے۔ علماء سے صرف موبائل پر مت جڑیے، صرف یوٹیوب پر مت جڑیے، ڈائریکٹلی علماء سے جڑیے، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آئیے، اپنے مسئلے مسائل میں ان سے آپ جو ہے رہنمائی حاصل کیجیے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، دینی پروگراموں میں ہمارے مسعود بھائی بھی موجود ہیں اور شیخ ظفر نعمان صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے۔ ہم لوگ آپس میں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج بنارس کا حال یہ ہو گیا ہے، مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، پروگراموں میں کوئی بمبئی سے مہمان آ رہا ہے، کوئی دلی سے مہمان آ رہا ہے، اور سامعین بہت کم ہوتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ یوٹیوب ہے کہ سب ہم سن لیں گے موبائل پر۔ یاد رکھیے، آپ موبائل پر آپ سن بھی لیں گے تو یہ جو مجلس کی برکت ہے، یہاں آپ آئے، کوئی بجٹیا سے آیا، کوئی مدن پورہ سے آیا، کوئی علی پورہ سے آیا، یہاں جو لوگوں کی ملاقات ہے، پہلے کے لوگ جب کانفرنسیں ہوتی تھی، لوگ بیل گاڑیوں پہ سفر کر کے جاتے تھے۔ 2003 میں پاکڑ میں کانفرنس ہوئی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، بنارس سے لوگ بس سے گئے تھے۔ مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ علماء کی تقریر سنائے، مقصد یہ تھا کہ آل انڈیا کانفرنس ہے، پورے ہندوستان کے
جماعت اہل حدیث کے جو علماء ہیں، جو عوام ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، دینی پروگراموں میں ڈائریکٹ جاؤ، یہ لائیو سن لیں گے، موبائل پر سن لیں گے، یہ سب بکواس بات ہے۔ موبائل پر آپ سن رہے ہیں، کوئی ایڈ آ گیا، کوئی کال آ گیا، کوئی میسج آ گیا، آپ کسی اور کام میں لگ جائیں گے۔ یہاں آپ جب ڈائریکٹ آ کر کے سنیں گے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے حالات بدلتے رہیں گے، کبھی کسی ملک سے جنگ ہوگی، کبھی کسی ملک سے جنگ ہوگی، مگر جو حق ہے وہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، اور قیامت کی صبح تک حق رہے گا۔ آپ اپنا اسٹینڈ نہ بدلیں۔ آپ اگر قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں اور اہل حق ہیں تو اہل حق بن کے رہیں، بدلتے موسم کو دیکھ کے بدل نہ جائیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی تیزی سے لوگوں کی مینٹیلٹی چینج ہوگی۔ دجال جب آئے گا، دجال کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، تو کیا اس زمانے میں اگر کسی نے یہی معیار بنایا ہے کہ فالوور زیادہ ہیں تو ہم اس کو صحیح مان لیں گے، تو پھر دجال کے تو بہت فالوورز ہوں گے۔ تو موقف ہمیشہ حق پر قائم رہیے میرے ساتھیوں، حق پر قائم رہیے، اپنے موقف کو نہ بدلیے، جوش سے کام نہ لیجیے، علماء حق کے ساتھ جڑیے اور دیکھیے علماء حق کا موقف کیا ہے، اور پی ڈی ایف کے چکر میں نہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کا ایک کلچر عام کیجیے، اور کتابیں اپنے گھر میں لائیے، کتابیں پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کیجیے۔ یہ چند باتیں موبائل اور سوشل میڈیا کے مفید اور مضر استعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین اس بہت بڑی نعمت کو جو بہت حد تک زحمت بھی بن چکی ہے، اس چیز کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ان سے ان کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی جو باتیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں سننے کی اور ان پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابھی